बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। किस पार्टी की असेंबली में क्या पोजीशन है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असेंबली की पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असेंबली में दूसरी बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में तीसरे नंबर पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 120 हो गई है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान की तादाद 82 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद 71 हो गई, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। कौमी असेंबली में MKM की 21, JUI की 11 और मुस्लिम लीग की 5 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 इस्तेहकाम पार्टी की, MWM मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान अवामी पार्टी की एक नशिस्त है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की भी एक नशिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब का ऐलान कर दिया। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वार्न कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पौने 2 माह की इज्तिमाई कोशिश से मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कौम के लिए अरबों रुपए की मतवक्की आमद को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। पता नहीं ये कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ ना था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली चोरी में कमी, ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। बिजली सस्ती करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। FBR अरबों खरबों रुपए कमाता है। FBR के अरबों रुपए के वाजिबात अदालतों में फंसे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस मामले पर 72 घंटे में रिपोर्ट तलब करते हुए मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआहदे में कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं डाली गई। अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मुआहदा नहीं देखा। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से सरमायाकारी पर आगे बढ़ रहे हैं, नुकसानात में बतदरीज कमी लाएंगे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत-ए-हाल उसके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कई फील्ड्स में हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं, देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई, और इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ इन हालिया महीनों में। तो ये यकीनन इसका क्रेडिट हमारी हुकूमत को आए भी 1.5-2 माह हैं। तो इसमें इंटरिम गवर्नमेंट और अब 1.5 महीने में, 1.25-2 महीने में हमने मिलके जो इज्तिमाई काविशें की हैं, तो उससे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑल इज़ शुगर एंड हनी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बेपनाह मेहनत की ज़रूरत है। और हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का और रीस्ट्रक्चरिंग का, जो डीप रूटेड जो मैलेज जो है उसको बीमारी, उसका ख़ात्मा एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बहुत मेजर सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। अभी कल मैंने पावर सेक्टर का जो रिव्यू है 4 एक साथ में पिछले 1.5-2 हफ्तों में उसको कल मुकम्मल किया है। और फिर इंशाअल्लाह जो फ़ैसले हमने उसमें किए हैं, बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से, और इसी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, और डिस्कोस का हमने कल एक असूली फ़ैसला किया। उसको अब हम इंशाअल्लाह SIFC और फिर काबीना में लेके आएंगे। इसी तरीके से कल ही मैंने जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में पहले फ़ेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उसकी सेक्टर्स आए, उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन।
اور اس میں جو ٹوبیکو کے حوالے سے بھی کچھ اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا، بہتری نہیں لائی گئی. اور کرول جوک میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ شوگر کے اوپر اسٹیمپس انہوں نے کی جس کا کہ دنیا میں کہیں رواج نہیں ہے. اور اس سے بڑا سنگین مذاق دیکھیے، سیمنٹ میں ایک سیمنٹ پلانٹ میں کئی لائنز ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ لائنز، تو دو لائنز کو کہا گیا جو آپ کر لیں، اور وہ بھی سیمنٹ پلانٹ کے مالکان خود کریں گے، اور باقی کو کہا چھوڑ. وہ لگا کے انہوں نے دکھا دیا، اور جو ڈلیوری ہو رہی ہے باقی لائن سے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ ہے بدترین قسم کی مجرمانہ غفلت من حیث القوم جو ہم سے ہوئی ہیں. میں نے جب اس کا فیصلہ کیا، بڑی مشکل سے ہم نے اس کی ایک مشاورت کے ساتھ طے کیا، ایک لا عمل، اور جو اس میں ذمہ داران ہیں 2019 سے لے کے آج تک اس کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. اور یہ ہے، میں آپ کو چند مثالیں بتا رہا ہوں کہ اربوں کھربوں جہاں پر قوم کی آمدن جہاں پر آ سکتی تھی اور جس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا، اس کو مکمل طور پر ایک کلوژن کے ذریعے اس کو برباد کر دیا گیا. کوئی اچھا ہے، کوئی غلط ہے، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ٹیکس صحیح دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، تو سب کو برا کہنا وہ بھی بہت غلط ہے. بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن بطور ایک اسٹریٹجی کے سیمنٹ پلانٹس کے مالکان کہنا کہ آپ خود لگا دیں اپنے پیسوں سے. ایف بی آر کھربوں روپے کماتا ہے، کھربوں روپے، اور کھربوں روپے اس کے واجبات جو ہیں کہ وہ ابھی عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو انہی کو آپ کہہ دیں جناب کہ آپ لگا لیں اور اپنے پیسوں سے، تو اس سے اچھا ان کے لیے کیا موقع تھا، اور اس سے زیادہ وارے نیارے کیا ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو شوگر ہے اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا، اس میں فورفٹنگ تھی، اس میں فجنگ تھی، اور اب کہا جی وہ تو سسٹم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو ہاپر سسٹم ہے. یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے. آپ اتنے نااہل ہیں، اتنے انکمپٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر کئی سال ضائع ہو گئے. ایف بی آر 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچتا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کجی ہے کہ جی یہاں پر کئی بہت اچھے ٹیکس پیئرز ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، سیل ٹیکس. جو نہیں دے رہے ان کو آپ دے رہے ہیں پریمیم کہ آپ اور کرپشن کریں اور یہ معاملہ چلتا کریں اور معاملہ ختم. اس کے بعد اس کی کوئی اوور سائٹ نہیں، کوئی سپرویژن نہیں، کوئی پینلٹی نہیں ایگریمنٹ میں یا جو لائسنس جو بھی ہے. اور یہ 2019 میں ہوا، ایک اس ایسی حکومت کے زمانے میں جن سے پورے پاکستان میں سب کو ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو وہ دودھ کے نہائے اور دھلے تھے. تو میں یہاں پر I'm not indulging into any kind of politics. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہے یعنی اس ملک کی خدمت کا ریکارڈ، اور ایسی حکومت جو کہ نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی، کہاں سے صاف گزری تھی. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شوگر کا، یہ ٹوبیکو کا، اور ٹوبیکو کا سن لیجئے. ٹوبیکو میں بہت حد تک آرگنائز سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو کہ 90% زیادہ ہے. 2-4 کمپنیاں ہیں، آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو ان آرگنائز سیکٹر بہت چھوٹا ہے، اس کو یہ نیٹ میں نہیں لا سکے. اور بہانہ سنیں اس کا، میں تھوڑا سا خود بھی اس کا چشمدید گواہ ہوں. جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس کے اوپر میں نے ایک نہیں کئی میٹنگز کی. یہ اس کے فائنانس منسٹر جو آج فارن منسٹر موجود ہیں یہاں پہ، اور یہاں یہ نبھانا کیا تھا. یہ جو آرگنائز سیکٹر نہیں ہے
ان کے پاس جناب ان کی فیکٹری میں یہ اپنا اسٹریٹجی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، بڑی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، یہ وہاں پر یہ اکوپمنٹ نہیں جا سکتا. بھائی تو آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا تھا. میں نے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں نے کہا پھر آپ فیکٹری کے باہر اسکینرز لگا دیں. ہاں جی یہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی 2-3 میٹنگز ہوئیں اور پھر فیصلہ ہوا کہ 3 اسکینرز ان فیکٹریوں کے لیے امپورٹ کر لیے جائیں. وہ زمانہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے سخت تھا، آج بھی اتنی کوئی آسودگی نہیں، لیکن قدر بہتر ہے ہم. تو 3 کا فیصلہ ہوا. 9 مہینے بعد جب اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا وہ اسکینرز امپورٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ ہے عالم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر اس کا پیرا دینا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے مل کر شبانہ روز محنت کر کے یکسوئی اور اتفاق کے ساتھ یہ کنارے لگے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور وفاق پر اسی لیے قبضہ کریں گے کیونکہ وہ انتشار چاہتے ہیں. دوسری طرف خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے اسلام آباد پر دھاوے کی دھمکی نہایت سنگین معاملہ ہے. ملک احمد خان نے کہا کہ آج بھی پارلیمنٹ پر انہی کا قبضہ ہو چکا کیونکہ تقریر کی بجائے صرف احتجاج ہوتا ہے. ملک میں تباہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جو جیل میں ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ مریم نواز نے اعزازی طور پر پولیس کی وردی پہنی، پولیس کی وردی اعزازی طور پر پہننے میں کوئی حرج نہیں. دوسری جانب خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے اسلام آباد پر دھاوے کی دھمکی نہایت سنگین معاملہ ہے. لیکن خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پر قبضے کے لیے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت ماضی میں بھی وفاق پر اسی طرح حملے کرتی رہی. نتیجہ انتشار، نفرت اور معاشی تباہی میں بڑھاوے کے سوا کچھ نہ نکلا. انتشاری اس بارے بھی اسلام آباد پر چڑھائی اور قبضہ کرنے آئے تو بطور حکمران واپس جانا ناممکن ہو جائے گا. لیکن رہنما کا کہنا تھا کہ اس تمام تر صورتحال میں گھیراؤ، جلاؤ اور مار دھاڑ کی گندی سیاست چل سکتی ہے، نہ فاشسٹ رویے برداشت کیے جائیں گے. نیا نومئی کرنے کی بجائے اپنی لمبی زبانیں اور ہاتھ پاؤں لپیٹ کر عقل کو استعمال کرو. دی کہ پچھلے اجلاس میں کسی صاحبہ کے ساتھ جا کے ملاقات کریں اور کنسنسس جو ہے ہاؤس کا کے سامنے رکھیں. تو وہ میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا میکینزم ڈیوائس کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں میں تو سینس آف دا ہاؤس کمیونیکیٹ کرا دیا گورنمنٹ کو اکراس دا علم. یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے اور وہ پوزیشن فارمر کو ریلیف دینے کی ہے جو میرے تک کمیونیکیٹ ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ بے شک بڑی تعداد میں پرائیویٹ وینڈرز کے ذریعے ایک بڑی امپورٹ کی گئی اور جو کچھ ٹنیج اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاید اب ان کو رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں. اور فوڈ ڈپارٹمنٹ تو ابھی پچھلی گندم کے ساتھ پڑا تھا تو وہ کچھ 2.25 thousand میٹرک ٹنز کی بات، اب مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا واٹ واز دا میٹرک ٹنز، لیکن جتنے میٹرک ٹنز کی وہ کل بات کر رہے ہیں. اگر یہ کیپیسٹی ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ ان سے کہیں کہ فردر پریکیور کریں تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج تو ہے، ماننے کی بات ہے. ان کے ریلیزز نہیں ہوئے کہ آپ نے امپورٹ کر لی، اور امپورٹ والی گندم جو ہے وہ کوالٹی میں بری ہے، انڈاؤٹیڈلی بری ہے. اس کا جو ملر کو جا رہی ہے اس کی قیمت کم ہے. اوپن مارکیٹ میں 2500 کی بتا رہے ہیں، دنیا کے اندر گندم کی قیمت 2500-2600 کے باہر ہے. ہماری سپورٹ پرائس جو ہے وہ 3900 ہے. اب یہ فیصلے کس بنیاد پر کیے گئے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ جو کراپ ہے وہ تھوڑی ہے اور ان کو انسینٹیوائز کریں فارمر کو، اور انسینٹیوائز کریں تاکہ ایک بڑی سپورٹ پرائس کے ساتھ انسینٹیوائز کریں کاشت ہو. اب زیادہ گندم کاشت ہوگی، بمپر کراپ آ گئی اور مین وائل امپورٹ بھی آ گئی. اب اس ساری چیز کا بوجھ میں فارمر پر کیسے جائے گا؟ اب فارمر ہیز ٹو بی لکڈ آفٹر اینڈ گورنمنٹ ہیز پرومس دیٹ دے ول. اور اس فارمر کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کو اپنی پالیسی کے اندر ہر وہ ٹول ایڈ کرنا پڑے گا جس کے ساتھ کسان نہ مارا جائے. دس از واٹ وی سی. اچھا یہ بتائیں کہ کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، مریم نواز کی پولیس کی جو وردی پہنی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں سیریمونیل ہے، انسگنیفیکنٹ ہے. اگر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ایک اونرشپ کے طور پہ انہوں نے یہ پہن لیا یونیفارم تو یہ پہلی بار تھوڑی پہنا ہے. بہت سے چیف منسٹر. محکمہ موسمیات نے 29 اپریل تک پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی پیش گوئی کر دی. ترجمان PDMA کے مطابق 28 اپریل جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارشیں ہوں گی.
मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिशें होंगी, जबकि हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा झंग, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, पाकपतन और साहिवाल में भी बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि बेशतर अजला में बारिश के साथ याराबारी भी होगी। तर्जुमान DG PDMA ने नशेबी इलाकों में निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। DG PDMA ने शहरियों को बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहने और आसमान बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। चमन शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। डिप्टी कमिश्नर चमन ने जिले भर में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। इसके अलावा कोलू और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आकर बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जैकोबाबाद और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हुआ, मगर बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की गाज़ा से मुतालिक पॉलिसी पर एहतजाजन अमेरिकी महकमा खारिजा की खातून तर्जुमान मुस्तफ़ी हो गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अरबी ज़ुबान की तर्जुमान हाला रॉबर्ट दुबई रीजनल मीडिया हब की डिप्टी डायरेक्टर भी थीं और वो 2006 में अमेरिकी महकमा खारिजा में बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर शामिल होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाज़ा के मामले पर अमेरिकी महकमा खारिजा में ये तीसरा इस्तीफ़ा है। सोशल मीडिया पर खातून तर्जुमान ने अपने इस्तीफ़े से मुतालिक लिखा कि अमेरिका की गाज़ा पॉलिसी की मुखालिफत में 18 साल की खिदमत के बाद अप्रैल 2024 में इस्तीफ़ा दिया। हाला रॉबर्ट ने अपने पैगाम में लिखा कि अस्लहा नहीं, डिप्लोमेसी इख्तियार करने, अमन और इत्तेहाद के साथ ताकत बने। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।